اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان۔ آپ کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کی عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو، آمین۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنایا، پس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، قرآن کریم بلا شبہ کتاب رشد و ہدایت ہے، مگر اس کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، پس تم مجھ سے محبت کرو، میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ لازمی قرار دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اولاد اور باقی لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ ناظرین، ہم اپنے آج کے پروگرام میں بات کریں گے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز پروگرام صبح عظیم کے روح رواں اور ہمارے مستقل مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ عرصہ 4 دہائیوں سے ملک کے مختلف جامعات میں درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں جناب پروفیسر ذکاء اللہ صاحب۔ آپ عرصہ 13 سال سے درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ لفظ اتباع کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں،
اور یہ اطاعت سے کیسے مختلف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ آج کا جو موضوع ہے اتباع رسول، اس اعتبار سے بہت اہم ترین ہے کہ یہ کلمہ طیبہ کے دو بنیادی اجزاء میں سے ایک لازمی جزو ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو پہلے میں توحید ہے، دوسرے میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ کلمہ شہادت میں بھی اشہد لا الہ الا اللہ اور آگے واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اتباع کا پہلے لفظی معنی سمجھنا ضروری ہے۔ اتباع کہتے ہیں پیروی کرنے کو، نقش قدم پر چلنا۔ اتباع کہتے ہیں کہ روگردانی نہ کرنا، جو مقتدا ہے، جو متبوع ہے، جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، اس کے حکم، اس کے طریقے کو پورے طور پر اڈاپٹ کرنا۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے پیش قدمی نہ کرو، یعنی روگردانی نہ کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کے آیا ہوں۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ کریم نے اپنی محبت کو اتباع رسول کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، انہیں کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور متعدد آیات اور احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب دوسرا لفظ ہے اطاعت کا، وہ بھی قرآن پاک کی اصطلاح ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی بھی، رسول کی بھی، اور جو صاحب حکم ہے ان کی بھی۔ یہ بھی فرمایا کہ من یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی ہی اطاعت کی۔ تو اطاعت میں ہوتا ہے حکم کو ماننا، دی ہوئی ڈائریکشنز اور انسٹرکشنز جو ہے اس کو پورے طور پر دل و جان سے تسلیم کرنا اور اس کے مطابق چلنا۔ لیکن اتباع میں ہوتا ہے کہ نقش قدم پہ چلنا۔ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو ہو سکتی ہے لیکن اتباع نہیں ہو سکتی۔ اس کا حکم مانا جا سکتا ہے اور ماننا ضروری بھی ہے۔ اس نے حکم دیا نماز پڑھو، اس نے حکم دیا زکوٰۃ دو، اس نے حکم دیا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جتنے احکامات الہی ہیں تو ان کو فالو کرنا ضروری ہے، لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع و سجود کیسے کرنے ہیں، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی، بال بچوں سے اس نے سلوک کیسے کرنا ہے، یہ اب اللہ کریم ان چیزوں سے پاک ہے۔ وہ تو حضور نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو اتباع رسول کا مطلب یہ ہوا کہ جو حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو بھی ہم نہ صرف دل و جان سے قبول کریں بلکہ بعین ہی اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کو مطلوب بھی یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزاری ہے، جس درجے سے آپ نے حقوق اللہ ادا کیے، حقوق العباد ادا کیے، آپ نے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ جو ہے ہمارے سامنے پیش کیے، تو ان کو بعین ہی اپناتے چلے جانا، یہ اتباع رسول ہے۔ جی ناظرین، اتباع کا مطلب ہے پیروی کرنا، پیچھے چلنا۔ قرآن و حدیث میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا احکامات ملتے ہیں، اس کے لیے ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ پروفیسر ذکاء اللہ صاحب، آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا احکامات ملتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رول ماڈل پیش فرمایا، اور اس میں بڑے
واضح طور پر کئی آیات جو ہیں وہ اس بات کی نشانی ہمیں دیتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی جو اتباع ہے وہ بیسیکلی ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے. جس طرح وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ کہ آپ اتباع کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی ایسی احادیث ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری پیروی کی، جس نے میری فرما برداری کی، اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک حدیث شریف نقل فرماتی ہیں کہ مولا علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی نازل ہو رہی تھی، تو وہ آرام فرما رہے تھے اور اسی اثناء میں عصر کا وقت گزر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آنکھ کھلی تو آپ نے دعا فرمائی حضرت علی کے لیے کہ اے اللہ، علی تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر رہا تھا، تو اس کے لیے سورج کو دوبارہ موڑ دے. حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں نے سورج کو دوبارہ مڑتے ہوئے بھی دیکھا، دوبارہ واپس اپنی جگہ پہ آیا اور مولا علی نے پھر عصر کی نماز جو ہے وہ پڑھی. اسی طرح بیشتر صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بالکل ایز سچ کاپی کیا کرتے تھے، اس پہ عمل کیا کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ سے گزر ہوا تو جاتے ہوئے آپ نے وہاں سے گردن نیچے کر کے گزرے، تو بعض صحابہ جو آپ کے کمپینینز جو آپ کے ساتھ تھے، جو آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے فرمایا کہ آپ نے گردن یہاں سے نیچے کیوں کی؟ انہوں نے فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اس رستے سے گزرے تھے تو اس جگہ پہ ایک شاخ تھی، تو جس کی وجہ سے آپ نے اپنا سر مبارک جو ہے وہ جھکا کے گزرے. تو اب میں کیونکہ ابھی شاخ تو کوئی نہیں ہے لیکن عزت اور احترام مجھے اس بات پہ قائل کرتا ہے، مجبور کرتا ہے کہ میں جب یہاں سے گزروں تو ویسے ہی گزروں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزرے تھے. اسی طرح حضرت جابر جو ہے وہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ 2 فرشتے وہ نازل ہوئے، مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، تو ان میں سے ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے کو کہا کہ یہ تو ابھی سو رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس فرشتے نے کہا کہ یہ بظاہر سو رہے ہیں لیکن ان کی دل کی آنکھ ہمیشہ کھلی ہوتی ہے. انہوں نے کہا تم نے بالکل درست فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کی وجہ سے یہ حق اور باطل کو تمیز کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فرما برداری کرے گا وہ اللہ کی فرما برداری ہے، اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. بے شک. ناظرین، ارشاد ربانی ہے مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کی شرط رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر دلالت نہ کرے. یہاں پہ وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انفرادی اور اجتماعی فوائد و ثمرات کیا ہو سکتے ہیں؟ دونوں عالم میں تمہیں مطلوب گر آرام ہے، دونوں عالم میں تمہیں مطلوب گر آرام ہے. ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں، انفرادی اور اجتماعی ہر کامیابی، ہر خیر، ہر برکت گویا کہ اللہ کریم نے جب قرآن میں اعلان کر دیا کہ نبی کی اتباع کے ساتھ مشروط ہے. اللہ کی محبت بھی حضور کی غلامی اور اتباع سے ملے گی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، سرکار کی ناراضگی
کے سبب سے ہوگی۔ تو اس اعتبار سے ہم جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار اور دیگر آپ کے جتنے پیروکار ہیں، تو ان کی زندگیوں میں جو انفرادی اور اجتماعی ایک عظیم انقلاب پیدا ہوا، وہ خطہ عرب آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی، تکرار ان میں یوں ہی چلتی رہتی تھی، تلوار ان میں، وہ بجلی کا کڑکا تھا، یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو دنیا کا ہر عیب وہاں پایا جاتا تھا۔ اللہ کے سوا پوری روئے زمین میں جس کی بھی پوجا ہوتی تھی، شرک ہوتا تھا، وہ سارے وہاں موجود تھے۔ یہودیت بھی تھی، عیسائیت بھی تھا، شرک بھی تھا، بے دینیت بھی تھی، اور ہر گناہ، کفر، شرک، زنا، چوری، ڈاکہ، جوا، شراب، اللہ حاصل قیاس۔ اللہ کریم نے شاید خطہ عرب کو اس لیے بھی منتخب کیا کہ اگر اس قوم کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے تو گویا کہ اس سے زیادہ بگڑی ہوئی قوم کوئی نہیں، ساری روئے زمین جو ہے وہ اس سے فیض یاب ہوگی۔ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سے ہوا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے اپنے کردار کو ایک رول ماڈل بنا کے پیش کیا کہ آپ کو خلق عظیم اللہ نے عطا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسوہ حسنہ عطا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری جو ہے وہ بھی ہر خوبی اور کمال عطا کیا، آپ کو باطنی بھی ہر خوبی اور کمال عطا کیا، اور پھر آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کو بار بار اس بات کی تاکید کی کہ تمہارے لیے ہر کامیابی اور ہر کامرانی کا جتنے دروازے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سے کے ساتھ مشروط ہیں۔ اب دیکھیں غزوہ بدر ہے، 313 ہیں، وہ 1000 ہے، تو انہوں نے سرکار کی مکمل اتباع کی، آپ کے ہر حکم کے ساتھ چلے، تو کتنی کامیابی اللہ نے عطا فرمائی۔ اب وہی قیادت ہے، وہی صحابہ ہیں، تعداد بھی زیادہ ہے، غزوہ احد ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے تھوڑی سی سرتابی ہوئی، اور وہ جو ایک تیر اندازوں کا ایک وہاں دستہ بٹھایا گیا تھا، انہوں نے سرکار کی اتباع سے وقتی طور پہ وہ روگردانی ہوئی، اور وہ فتح جو ہے وہ بظاہر شکست میں اور بہت زیادہ تکلیف میں بدل گئی۔ تو اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان جو ہیں ان کے لیے ہر کامیابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے ساتھ مشروط ہے، اور اس میں کسی قسم کا شرک نہیں ہو سکتا۔ جس طرح توحید فی شرک ہے، اسی طرح شرک پھر رسالت بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضور کے آنے کے بعد کوئی نبی اور رسول جو ہے وہ نہیں ہے، کسی کی اتباع نہیں ہوگی، ہاں ہوگی تو حضور کے دامن کرم میں آپ کے زیر اثر رہ کے ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ایسا حکم دے جو اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف ہے، جس طرح بہت سارے بعض شیطانوں نے کہا کہ ہم بھی نبی ہیں، مسلمہ کذاب نے بھی کہا میری بھی اتباع کرو، میں بھی اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوں، مہدی سوڈانی نے بھی کہا، اور غلام احمد قادیانی نے بھی کہا۔ تو یہ شرک فی رسالت، شرک فی الاتباع، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے ہی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق جو ہے جب ہم انفرادی طور پہ زندگی گزاریں گے، ہماری گھریلو زندگی، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، ہمہ جہت وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی جب پورا معاشرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی سیرت کو آئیڈیلائز کرے گا کہ جو کچھ تمہیں رسول دے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز بے آ شک ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ پروفیسر ذکاء اللہ صاحب، عدم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں کیا انفرادی اور اجتماعی خسارہ پیش آ سکتا ہے؟ جس طرح ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جتنی حسنات ہیں، جتنی برکتیں ہیں،
وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پاک نبی کے اسوہ حسنہ میں رکھی ہیں۔ ان کے احکامات پہ عمل کرنے سے بندہ نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے بلکہ آخرت کی بھی کامیابیاں اس کے دامن میں آئیں گی۔ اور اس کے اگر اگینسٹ چلے جائیں، اس کے برعکس اگر چلے جائیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رکھی ہے، اور اگر ان کو چھوڑ کے ہم دوسری طرف جانے لگیں تو وہی معاملہ ہوا ہے جو ہمارے ساتھ ابھی پیش آ رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ جو انتشار کا شکار ہے، بیسیکلی ڈاکٹر صاحب ہم نے اپنے جو سیلیبریٹیز تھیں، جو ہمارے جو ماڈل تھے، وہ ہم نے بدل دیے۔ اس ماڈل بدلنے کی وجہ سے نہ صرف ہمارا معاشرہ انتشار کا شکار ہے، نہ ہماری معاشی نظام ہے، نہ معاشرت ہے، نہ ازدواجی زندگیاں برقرار ہیں، کیونکہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا چھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی کیٹاگوریکل ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کل امتی یدخل الجنہ الا من ابا، کہ میرے سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے سوائے اس کے جس نے نافرمانی کی۔ اس سے بڑی کوئی بات ہمارے لیے قابل توجہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں پر قرآن پاک میں اللہ اور اس کے رسول کے اتباع اور اس کے پیروی کا ذکر آ رہا ہے، وہاں پر بھی ساتھ یہی فرمایا ہے کہ اگر تم فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہ اگر تم روگردانی کرو گے، منہ پھیرو گے، تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہمیں اس بات پہ یقین کر لینا چاہیے کہ اگر کوئی خیر یا کوئی بھلائی ہمیں چاہیے، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ملے گی، اور اسی کو چھوڑ کے، اسی سے الگ ہو کر، اسی بارگاہ سے کسی اور طرف لو لگا کر جو ہم نے اپنی توجہ جون سی ہے وہ غیر اللہ کی طرف کر لی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے ہم نے جو مختلف ارسطو تھے یا الیگزینڈر تھے ان کو اپنا رول ماڈل بنا لیا، تو جس طرح ان کے زندگی میں سکون نہیں تھا، ہماری زندگی میں بھی سکون نہیں ہے۔ اللہ جی ناظرین، انسان وہ ہے کہ اگر راہ حق کا مسافر ہو تو فرشتوں سے افضل، اور اگر بغاوت پر آمادہ ہو تو جانوروں سے بدتر۔ وہ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آئیے سنتے ہیں آج کا نعتیہ کلام۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو قیصری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے۔ فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں، فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو قیصری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے۔ کسے نہیں ہے
تمنائے سروری، لیکن کسے نہیں ہے تمنائے سروری، لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے، خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو قیصری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندری میری، خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو قیصری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ صوفیانہ روایت میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ اور عملی صورت کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو علامہ اقبال نے بھی اس بات کا اعادہ کیا کہ ہر مسلمان، ہر مومن، ہر کلمہ پڑھنے والے کی کامیابی کا انحصار حضور علیہ السلام کی اتباع اور غلامی پر۔ ظفر علی خان صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، لیکن باوجود اس کے میں مومن ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مرو خواجہ بطحاء کی عزت پر، خدا شاہد مکمل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو صوفیاء کرام، بزرگان دین یا اولیاء اللہ یا صلحاء ملت جو ہیں، یا علماء ربانیین جو ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی کامل اتباع ہے۔ اس میں امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مکتوبات شریف میں بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس آیت کی شرح میں کہ فاتبعونی یحببکم اللہ میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اتباع کے ساتھ اللہ کی محبت کو مشروط کیا گیا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کے دامن کو چھوڑ کے کوئی اللہ کا محبت کا دعویٰ کرے تو اسے قابل قبول نہیں ہے۔ ساری زندگی وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھے۔ اسی لیے یہ بھی فقہاء نے لکھا کہ کسی کو کلمہ پڑھاؤ تو ایک سانس میں پڑھاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس کی روح قبض ہو جائے یا کوئی اس کو گولی لگ جائے، تو اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا، من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ اور یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ افضل ترین ذکر یہ کلمہ طیبہ شریف کا ذکر ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضور کی اتباع کے 7 درجے ہیں، تو جو ان جتنے درجوں کو طے کرتا جاتا ہے، ایک ہے صرف آپ کی ظاہری سیرت کو اپنانا، جو کچھ آپ نے اپنے جسم مبارک سے کیا، جو کچھ آپ نے حقوق اللہ، حقوق العباد، جہاد آپ نے سارا انجام دی۔ پھر اس کے بعد اگلے درجات جو ہیں وہ باطن کی اصلاح ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سرکار کے جسم کے کمالات ہیں، اوصاف ہیں،
اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اور روح کے بھی کمالات ہیں، صفات ہیں، جس کو سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑی بھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز میں فرمایا کہ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنی، سبحان اللہ ما اجمالہ کا ما احسنہ کا ما کمالہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخیاں کتھے جاڑیاں۔ تو آپ کے جسمی کمالات بھی اتباع میں ہے اور آپ کے باطنی کمالات۔ اب باطنی کمالات کیا ہیں کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی، اپنے قلب کو اللہ کی محبت سے عبارت کرنا، اور اب اللہ کی محبت، مخلوق کی خدمت اور ان کی بھلائی کا جذبہ، آپ رحمت للعالمین بھی ہیں، آپ میں صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، توکل بھی ہے، عفت قلب و نظر بھی ہے، مخلوق کے لیے ہمدردی بھی ہے، اور تقوی بھی ہے۔ تمام جو باطنی اوصاف ہے جن کا تعلق قلب و روح کے ساتھ ہے وہ بھی اندر موجود ہے۔ تو اب آپ فرماتے ہیں کہ اتباع کے جب بندہ درجات طے کرتا جاتا ہے، حضور کی ظاہری سیرت کے ساتھ ساتھ باطنی سیرت کے سانچے میں وہ ڈھلتا چلا جاتا ہے، اور اس قدر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں شیر و شکر ہو جاتا ہے کہ وہ اس قدر ڈوب جاتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی تا کس نہ گوئے بعد ازی من دیگرم تو دیگری، کہ اس کو دیکھ کر بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ایسی ہوگی، سرکار کی سیرت کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ ان کی سیرت ایسی ہوگی۔ تو وہ امتی جو ہے وہ حضور کی محبت اور اتباع کے اندر اس قدر فنا ہو جاتا ہے کہ اس کا ظاہر حضور کی ظاہری سیرت کے سانچے میں ڈال جاتا ہے، اس کا باطن جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے باطن کی سیرت کے سانچے میں ڈال جاتا ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک قلب اور روح کی تطہیر نہ ہو، اس کے اندر سے کفر، اس کے اندر سے شرک، اس کے اندر سے منافقت، اس کے اندر سے کینہ، لالچ، تکبر، گندی خواہشات، غصہ، جو باطنی امراض ہے دل اس سے پاک نہ ہو۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صوفیہ کرام کا اوڑھنا بچھونا یہ ہے کہ ظاہر کو مکمل ظاہر کے سانچے میں ڈال دو، اور قلب اور روح کو۔ اس کے لیے ایک اصطلاح بولی جاتی ہے تصوف نے، فنا فی رسول ہو گیا۔ فنا فی رسول نہیں صرف کہ ہر وقت وہ نعتیں پڑھتا رہتا ہے یا ہر وقت وہ دروشی پڑھتا ہے، فنا فی رسول ہے کہ اس کی ظاہری سیرت جو ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، اقامت دین، حضور سے محبت، حضور کے جتنے وفادار ہیں، صحابہ اہل بیت طہار ہیں، علماء دین ہیں، ان سے محبت، شارع اسلام سے محبت، اور ہر اعتبار سے اس نے اپنے ظاہر کو باطنی طور پہ جو حضور کے معجزات ہیں وہ اس کے وجود سے کرامتیں بن کر، جو فنا فی رسول کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دیکھیں گے تو حضور یاد آئیں گے، حضور کو پڑھیں گے تو وہ سامنے آئے گا، تو پھر جو ہے وہ کامل اتباع کا حق ادا ہوگا۔ بے شک ناظرین، فطرت انسانی ہے کہ جو جتنا بڑا محسن ہوتا ہے دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کے رنگ میں رنگنے کو دل کرتا ہے، اور اولیاء کے ہاں بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر تمام محبتوں پر غالب نہ ہو تو ہمارا ایمان رتی بھر کا بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہمارا اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی سے ہوتا ہے، اور ہمارا آج کا آخری سوال ہے، نوجوان نسل کو کس طرح اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنات و برکات سے بہرہ یاب کیا جا سکتا ہے؟ جی پروفیسر ذکاء اللہ صاحب۔ انگریزی میں ایک مقولہ مشہور ہے، ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، کہ انسان کو کوئی جو ٹارگٹ ہے اگر وہ اچیو کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیکر میں، اس سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ ہمیں ایسے مبلغ تیار کرنے پڑیں گے، ہمیں خود آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہ گھر سے ایک نظام چلے گا، یہ ہر کوچے سے، ہر گلی سے نظام چلے گا۔ سب سے پہلے ایک باپ کو اپنے بیٹے کے آگے آئیڈیل بننا پڑے گا، ایک ماں کو اپنی بیٹی کے آگے آئیڈیل بننا پڑے گا۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات جو ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس پہ عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ جو بچہ چھوٹی عمر میں دیکھے گا کہ میرا باپ مصلے پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ خود بخود اپنے باپ کے ساتھ سجدے کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو کہنا نہیں پڑتا نماز پڑھو۔ جو بچہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ سچ بولتا ہے، میرا باپ جھوٹ نہیں بولتا، معاشرے کی خرابی اس طرح پیدا ہوئی کہ بیٹا گھر میں ہے، باپ گھر میں ہے، اس کو فون آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں تو فلانی منزل پہ کھڑا ہوں، میں تو آپ پا رہے ہوں، میں تو آپ کے بالکل قریب ہوں، میں 5 منٹ میں آپ کے پاس پہنچنے والا ہوں۔ بچہ ادھر سے جج کر لیتا ہے کہ باپ میرا، وہ منہ پہ تو نہیں کہے گا، وہ منہ پہ نہیں کہے گا کہ ابا جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس کے دل میں آ جائے گا کہ جھوٹ بولنا اس کو ایک سرٹیفکیٹ مل گیا، ایک اجازت مل گئی، وہ خود بھی جھوٹ بولنا شروع کر دے گا۔ وہ خود دیکھے گا باپ جو ہے وہ مختلف برائیوں میں پڑا ہوا ہے، وہ سگریٹ پیتا ہے، وہ برے اس کے دوست ہیں، وہ بچے کو خود بخود وہ باپ کے راستے پہ چلنا شروع کر دے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ہم نے اپنے آپ میں تبدیلی لانی پڑے گی، ہمیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پہ چلنا پڑے گا، اور پھر ہم آگے جب دل میں روشنی ہوگی تو پھر جب منہ سے کوئی بات نکلے گی اس میں بھی اثر ہوگا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کے بچے جو تھے وہ واعظ فرما رہے تھے کہ نماز پڑھا کرو، اور اس کے اوپر بڑے شعلہ بیانی کے ساتھ وہ درس فرما رہے تھے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سٹیج پہ آئے، مائک لیا اور صرف اتنا کہا نماز پڑھا کرو۔ اس بات کی اتنی تاثیر ہوئی کہ مجمع میں بیٹھے ہوئے کئی لوگوں کی اس عاشق کے منہ سے نکلی زبان سے جو بات تھی ایسا اثر ہوا، کئی لوگوں کی روحیں پرواز کر گئیں، وہ ایسے اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کے رعب میں آ گئے۔ اسی طرح کہ سچ اگر دل میں ہے، اگر آپ کے دل میں نور ہے، تو جو بھی منہ سے بات نکلے گی وہ اثر ہوگی۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے جو انسان کو انسانیت سے ملانے کے لیے مبعوث کی گئی۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ اس ضمن میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ مجھے پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات سامنے آتی ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، میرا طریقہ میری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ تو نوجوانوں کو اتباع رسول کا جذبہ دینا یہ بہت اہم ترین کام ہے، اور ایک لحاظ سے مشکل ترین بھی ہے۔ جیسا کہ پروفیسر صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں جن کو بچے فالو کرتے ہیں تو ان کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے، قول اور فعل میں تضاد ہے، جلوت اور خلوت میں تضاد ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں تو کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، لیکن ہمارے نوجوان بعض کا یہ مسکنسیپشن لے لیتے ہیں کہ یہ عالم دین یا پیر صاحب یا والدین یا فلاں کلمہ پڑھنے والوں کی جو غلطیاں ہیں شاید وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی ہے، نعوذ باللہ۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کریم نے حضور کی سیرت کو ایک آئیڈیل رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا ہے۔ باپ ہے تو سیدہ فاطمہ کے باپ کا نمونہ ہے، اولاد ہے تو سیدہ آمنہ کے لال کا نمونہ ہے، شوہر ہے تو سیدہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما ان کے شوہر کا نمونہ ہے، وہ قاضی ہے تو رسول خدا کو کرسی عدالت پہ دیکھے، تہجد گزار ہے تو حرم کعبہ کے تہجد گزار کو دیکھے، مبلغ ہے تو اس صادق اور امین اور اس کو طائف کے بازاروں میں کرتے مبلغ کو دیکھے، وہ اگر تاجر ہے تو رسول خدا کو جو ہے ان کو صادق اور امین کی حیثیت سے دیکھے، قیدی ہے تو شعب ابی طالب کے قیدی کو دیکھے، شکست ہوئی ہے تو مار کا احد سے عبرت حاصل کرے، فتح ہوئی ہے تو دشمنوں کے ساتھ فاتح مکہ جیسا سلوک کرے۔ انہیں یہ بات سمجھائی جائے کہ حضور کی سیرت تو ہر طرح اللہ کریم نے ہر عیب ہر کمی سے پاک رکھی۔ یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال بھی رکھا، موسیٰ علیہ السلام کو روب و کمال بھی رکھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا شان و شکوہ بھی، یحییٰ علیہ السلام کا غم و دو بھی، شعیب علیہ السلام کا زور خطابت بھی، زکریا علیہ السلام کی عبادت و ریاضت بھی، آدم علیہ السلام کی عبادت پیمائی بھی، خضر علیہ السلام کی رہبر و رہنمائی بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاز مسیحائی بھی۔ وہ کون سی کمی ہے جو حضور کی سیرت میں ہے؟
ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن گئے، عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے ذوالنورین شرم و یاں کے پیکر بن گئے، حضرت مولا علی آئے تو خیبر شکن حیدر کرار بن گئے، حسنین کریمین آئے تو جنت کے نوجوانوں کے سردار بن گئے۔ تو نے قطروں کو دیکھا گھور کر دیا، تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے حبشی کو رشک قمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے۔ نوجوانوں کو حضور کی سیرت سے آگاہ کرنا ضروری ہے کہ حضور کی سیرت پڑھنے کے لیے نہیں، سننے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے ہے۔ آج ہر انسان پریشان ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، آقا ہو یا گدھا، ہر کوئی سکون قلب کا متلاشی نظر آتا ہے۔ اور انہیں یہ بات سمجھائی جائے کہ جس سکون کے تم متلاشی ہو، نہ تو چاند کی بلندیوں میں ہے، نہ جنسی بے راہ روی کی پستیوں میں، نہ ریڈیو کے نغموں میں ہے، نہ ننگوں کے کلبوں میں، نہ وہ چرس کے مرغولوں میں ہے، نہ عدم تشدد کے نام نہاد اصولوں میں۔ وہ سکون نہ تو فرائڈ کی نفسیات میں ہے، نہ لینن کی مساوات میں، نہ نٹشے کے فلسفہ حیات میں ہے، نہ کنفوشس کے ضابطۂ اخلاق میں۔ وہ در مقصود اگر مل سکتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامانے رحمت سے مل سکتا ہے۔ حضور نے نماز کا حکم دیا، نماز پڑھ کے دکھائی، روزے کا حکم دیا، روزہ رکھ کے دکھایا، جہاد کا حکم دیا، جہاد خود کیا، بال بچوں سے حسن سلوک کا حکم دیا، اپنا کردار پیش کیا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم حضور کی سیرت کو اپنائیں۔ کیسے اپنائیں گے؟ پہلے بچوں کو آگاہ کریں، اپنے نصاب کا حصہ بنائیں۔ میں نے کسی ایک مفکر کی بڑی اچھی بات یاد ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نوجوان نسل حضور کی محبت کے سانچے میں ڈالے جائے تو سیرت نبوی کا زیادہ حصہ نصاب میں شامل کیا جو بالخصوص علامہ اقبال کی شاعری کو پوری جگہ دی جائے، خلفائے راشدین کی سیرت کو، اور اسی طرح جو اولیاء کرام بزرگان دین، تاکہ ہم آئیڈیالائز کریں حضور کی سیرت کو، جنہوں نے اس پہ عمل کیا وہ زمانے کے امام بنے۔ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر اسے خیر و شر کا مجسمہ بنا کے دنیا میں بھیجا اور میر کارواں کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو مبعوث فرمایا، اور پھر فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ دے، آمین ثم آمین۔ پروگرام کے متعلقہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ اپنے سوالات کے ذریعے ہمارے معزز مہمانان گرامی سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہو رہا ہے۔ پروگرام کے آخر میں آپ محظوظ ہوں آج کے منتخب شدہ کلام سے، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، میں نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی، اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی
नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। पी जा अय्याम की तलखी को भी हंस कर नासिर, पी जा अय्याम की तलखी को भी हंस कर नासिर। गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। मुझे दीवाना बना रखा है, मुझे दीवाना बना